والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ قابل احترام دوستو، تھوڑا سا قریب مہربانی دیکھنا، یہ نماز پڑھ رہے ہیں، ذرا دیکھ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ حضرت معاذ نام آپ نے سنا ہوگا، رسول اللہ نے نا ان کو یمن کا گورنر بھی بنا کر بھیجا تھا، یمن کا گورنر۔ اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر کہیں جاتے تھے نا تو کبھی کبھار حضرت معاذ کو مدینے کی ریاست کا سربراہ بنا کے جاتے تھے، اپنا نائب بنا کے جاتے تھے۔ ایک دن نا معاذ کی بات ایک اور سنانا چاہتا ہوں کہ ایک دن نا رسول پاک نے حضرت معاذ کو نماز کے بعد پکڑ لیا، ایسے ہاتھوں میں ہاتھ پکڑ لیے اور پکڑ کر آپ نے فرمایا واللہ انی احبک فی اللہ۔ بہت بڑے کلمات ہیں۔ حضور نے فرمایا اے معاذ، اللہ کی قسم میں تم سے اللہ کی رضا کے لیے بڑی محبت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں، دیکھو اسی کہنے ہیں فدا کا بھی یا رسول اللہ و امی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ قربان ہو، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یارو کڈا خوش نصیب ہوئے گا جنہوں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر ہے جی، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت معاذ نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا انی احبک فی اللہ، یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، ہاتھ نہیں چھوڑا حضور نے فرمایا پھر میں تمہیں ایک اپنی محبت کا تحفہ دینا چاہتا ہوں، میں اپنی محبت کا ایک تحفہ۔ لو بھائی، رسول پاک تحفہ دے رہے ہیں، بیٹا بیٹھ جاؤ آرام سے، میری بات سنو، بڑی اہم بات ہے بیٹا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں تحفہ دینا چاہتا ہوں، تحفہ۔ آپ نے حضرت معاذ نے فرمایا جی حکم کیجیے۔ آپ سرکار نے فرمایا ان لا تدع دبر کل صلاۃ مکتوبۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آپ نے فرمایا میرا تحفہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد تو نے یہ کلمات نہیں چھوڑنے۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بڑے عظیم کلمات ہیں، ترجمے پر غور کریں۔ رب، اے میرے رب، اعنی تو میری مدد فرما، اللہ ذکرک کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، و شکرک اور اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا شکر کرتا رہوں، و حسن عبادتک اے اللہ میری مدد فرما کہ میں تیری عبادت کو اچھے انداز میں ادا کرتا رہوں۔ اللہ اکبر، یہ تحفہ ہے بھائی، محبت کا تحفہ۔ انشاءاللہ آپ بھی پڑھا کریں گے نا انشاءاللہ۔ ہر فرض نماز کے بعد کہ آپ ایک دفعہ صرف پڑھ لیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اچھا، اب میں معاذ کی جو بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت معاذ کہتے ہیں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 کلمات کی نصیحت فرمائی، 10 کلمات کی۔ وہ 10 کلمات آپ کو سنانے اور میری بات ختم ہے۔ 10 باتیں، 10 باتوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت فرمائی۔ لو جی، پہلی بات حضور نے فرمایا یا معاذ، یا معاذ، ترجمہ کرے ہو کی ترجمہ ہے؟ اے معاذ لا تشرکن باللہ شیئا وان قطعت او حرکت۔ اے معاذ اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر، پہلی بات ہے، پہلی بات اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ اللہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی فرماتے ہیں نا، یہ جو 21ویں سپارے میں نا سورہ لقمان میں 21ویں سپارہ ہے، سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ کو نا، یہ لقمان اللہ کے پیغمبر نہیں تھے لیکن یہ لقمان اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند تھے، بڑے دانا انسان تھے نا، بڑے سمجھدار۔ تو وہ کیا کہتے ہیں اپنے بیٹے سے؟ وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیا، اے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اور یہی بات رسول پاک فرما رہے ہیں یا معاذ لا تشرکن باللہ، اے معاذ کبھی شرک نہ کرنا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، حضور نے فرمایا وَلَا تُئِكْنَ وَالِدَيْكَ
وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، فرمایا کبھی بھی زندگی بھر اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے تیرے گھر سے بھی نکال دیں، تیرے پیسے بھی تجھ سے سارے چھین لیں، تیرے پیسے بھی چھین لیں، تجھے گھر سے بھی نکال دیں، لیکن ماں باپ کے آگے تو نے اونچی آواز سے نہیں بولنا۔ یہ دوسری نصیحت، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کیا نا، 15ویں سپارے میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنا ہے، إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، تیرے ماں باپ میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ایک تجھے بڑھاپے میں مل جائے، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ کیا نہیں کہنا؟ بولنا یار مہربانی، قرآن ہے بھائی، میری اپنی بات نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں تم نے اپنے ماں باپ کو کیا نہیں کہنا؟ اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوالد اوسط، تر چلے ہو جتے نہیں نا پھر گل ساڈے 8 کو مسئلے نے رہ گئے نے، 2 ہو گئے نے، 8 رہ گئے نے، مگر چلو کوئی ضروری کام ہوئے گا، کوئی گل نہیں، کوئی ضروری کام ہوئے گا، کوئی گل نہیں، جان دیں۔ اچھا جی، توجہ کرو بھائی، بڑیاں اہم گلاں نے۔ اے موتی نے موتی، میں تمہیں صحیح دساں، قسم چک کے کہنا پیا، مینوں بھی اتنے سال ہو گئے نے پڑھدیاں پڑھاندیاں، پر اے والی حدیث نا میرے کدی انج ذہن وچ نہیں سی آئی۔ تو وہ کیا ہوا کہ میں پرسوں مشکات شریف پڑھا رہا تھا، تو پڑھاتے یہ حدیث آئی، قسم سے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ حضور کی یہ حدیث شیئر کروں گا۔ تو میرے محترم بھائیو، دوسرا کیا فرمایا کہ والدین کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دیں اور تجھ سے تیرے سارے پیسے بھی چھین لیں۔ لبھی نمبر 2۔ نمبر 3 کیا فرمایا؟ وَلَا تَتْرُكْنِ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ بَرِئَ مِن ذِمَّةِ اللَّهِ، فرمایا کبھی بھی زندگی بھر فرض نماز نہ چھوڑنا۔ کون سی نماز؟ فرض نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو بندہ فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے نا، اللہ کا ذمہ اس بندے سے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذمہ اس سے، فرض نماز کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ آج ہمارے یہاں نا ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے، پتہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ نا ایک اشادیاں 17 رکعتاں بنائیاں نے، اشادیاں 17 رکعتاں بنائیاں نے، حالانکہ پورے دن تے رات وچ نا 24 گھنٹے ٹوٹل 17 رکعتاں نے، ٹوٹل 17 رکعتاں نے۔ اور میرے بھائی ایک بندہ سارا دن کام کر کے تھکا آیا ہے، وہ کھانا کھاتا ہے، کھانا کھا کے اب آپ اس کو کہتے ہیں ہونے تھے 17 رکعتاں پڑھ، یہاں تو وہ نماز ہی نہیں پڑھے گا، تے جے پڑھے گا بھی نا تے ٹکراں دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میرے بھائی فرضوں کے بغیر چھٹکارا نہیں۔ فرض ٹوٹل 24 گھنٹوں میں 17 ہیں۔ کتنے؟ صرف فرض کون کون سے؟ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے فرض، 4 عصر کے فرض، 3 مغرب کے فرض، 4 عشاء کے فرض۔ یہ نہ پڑھے نا، یہ نہ پڑھے تو پھر تو بہت ہی مار پڑنی۔ پھر یہ تو فرض ہے، اس کی معافی کسی صورت میں ہے ہی نہیں، اس کی کسی صورت میں معافی نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ کہے یا اللہ میں بیمار ہوں، اللہ کہتے تو بیمار ہے نہیں پڑھ سکتا کھڑے ہو کے، تو بیٹھ کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے ہیں لیٹ کے پڑھ لے۔ یا اللہ میں وضو نہیں کر سکتا، وضو کروں گا نا تو میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی، اللہ کہتے ہیں تیمم کر لے۔ یا اللہ میں سفر میں ہوں، گاڑیوں میں دھکے کھا رہا ہوں، یا اللہ میرے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، اللہ کہتے ہیں میں نماز کو آدھا کر دیتا ہوں۔ نماز کو کتنا کر دیتا ہوں؟ کنی نماز ہے والا سفر دی بولے ہو یار، بڑی مہربانی، 2 رکعت، صرف 2 رکعت، اونلی 2 رکعت ہے، صرف 2۔ پھر 2 اکٹھی کر کے نبی پاک 2 اکٹھی کر کے پڑھتے تھے۔ کون کون سی؟ ظہر اور عصر کی اکٹھی، مغرب اور عشاء کی اکٹھی۔ ویکھو 4 رکعتاں ظہر ویلے پڑھنیاں نے یا عصر ویلے، تے 4 رکعتاں مغرب ویلے یا عشاء ویلے پڑھنیاں نے، بس ساری نماز مکمل۔ اللہ کہتے ہیں میں آدھی کر دیتا ہوں۔ اچھا میں ایک اور آپ کو ایک بڑی عجیب بات سناؤں کہ 5ویں سپارے نا، 5ویں سپارے میں سورہ نساء میں اللہ پاک نے نا
جب جہاد ہو رہا ہو، گولیاں چلی جا رہی ہوں، میزائل چل رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، اللہ پاک نے اتنی بڑی آیت نازل فرمائی ہے، اللہ کہتے ہیں نماز کی اس صورت میں بھی معافی نہیں، ایک رکعت پڑھنی۔ کتنی رکعتیں؟ جہاد کی نماز کتنی ہے؟ اس صورت وچ بھی نماز دی چھٹی نہیں، نماز کی معافی نہیں ہے۔ وَلَا تَتْرُكِنَّ الصَّلَاةَ مَكْتُوبَةً، تم نے فرض نماز کبھی نہیں چھوڑنی، متعمدن جان بوجھ کے، فَمَن تَرَكَهَا، جو فرض نماز چھوڑ دے گا نا اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جائے گا۔ لو بھائی نمبر 3 اور نمبر 4 فرمایا وَلَا تَشْرِبْنَ الْخَمَرَ، شراب کبھی نہ پینا، شراب کبھی نہ پینا، کیونکہ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلُّ الْخَبَائِثِ، آپ نے فرمایا ہر گناہ کی جڑ جو ہے نا وہ شراب ہے، ہر گناہ کی جڑ شراب ہے، شراب۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ آج ہمارے ہاں کیا جب سال چڑھا تو شرابیں کیسے عام سڑکوں پر پی گئی، اللہ معاف فرمائے۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے اس دنیا میں شراب کو چکھ لیا، پی لیا، اللہ پاک نے اس پر جنت کی شراب کو حرام کر دیا۔ اللہ اکبر۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، میں نہیں کہندا پیا، اللہ کہندا پیا۔ اللہ کی کہندا پیا؟ بے شک شراب، جوا، پانسے بازی، قسمت معلوم کرنا، رجسن گندگی ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے عمل سے ہے، فجتنبو، کریو ترجمہ، بچ جاؤ۔ فجتنبو کا کیا ہے؟ بچ جاؤ، بچ جاؤ، اللہ کہہ رہے بچ جاؤ، اس کے قریب نہ جانا، بچ کے رہا جے، یہ قریب نہ جائے، جوئے دے نیڑے نہ جائے ہو، شراب دے نیڑے نہ جائے ہو۔ کون کہندا پیا؟ اللہ پاک کہندا پیا۔ لو بھائی نمبر 4 ہو گیا، 4 ہی ہو گئے نا، یاد رکھیو یار۔ نمبر 1 میں نے آج سبق یاد کرانا ہے۔ نمبر 1 شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے آگ میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 2 ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دیں اور تیرے پیسوں سے نکال دیں۔ نمبر 3 فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، اگرچہ فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو فرض نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 4 شراب کبھی نہ پینا۔ اور لو بھائی نمبر 5 آپ نے فرمایا ایاک والمعصیہ، گناہوں سے بچتے رہنا، حد الوسع، پوری کوشش کرنا گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ فَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ تَحِلُّ سَخَطَ اللہ، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کا غضب اس پر حلال ہو جاتا ہے، اللہ جدو چاہے انہوں ہلاک کر دے، اللہ کا ذمہ ہی کوئی نہیں رہ جاتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ مما خطیئاتہم اغرقوا، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو غرق کر دیا گیا۔ اور پھر اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جب بندہ گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، پھر نا نیکی میں لذت نہیں ہوتی۔ نماز پڑھتا ہے لیکن نماز سکون کوئی نہیں، دل کرتا فٹافٹ میں مسیتوں باہر جاؤں۔ نماز نہیں پڑھی کوئی ٹینشن نہیں، اگر دل پر زنگ نہ ہو، نشانی یاد رکھے ہو، دل پر زنگ نہ ہو، نماز نہ پڑھی ہو تو بندے کو ٹینشن ہوتی، پریشانی ہوتی، یار میرے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی میری چیز گم ہو گئی، پتہ نہیں میرا کوئی کی رہ گیا ہے، یہ ٹینشن ہے نا، تو پھر سمجھ لیں الحمدللہ دل صاف ہے۔ اور اگر دل پر زنگ ہے، ایک نماز لنگ گئی، 2 لنگ گئیاں، 3 لنگ گئیاں، 4 لنگ گئیاں، پرواہ کوئی نہیں، 3 نمازیں اکٹھی جا رہی، پتہ ہی کوئی نہیں، اللہ اکبر، یہ بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے۔ لو بھائی نمبر 5 ہو گیا۔ نمبر 6 آپ نے فرمایا ایاک والفرار من الزحف وان حلق الناس، تو نے جہاد سے کبھی پیچھے نہیں بھاگنا۔ جب جنگ جاری ہو نا، جنگ جاری ہو تو تم نے پیچھے موت کے ڈر سے نہیں بھاگنا۔ وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ، اگرچہ سارا لشکر بھی ہلاک ہو جائے لیکن تو وہاں ڈٹ کے رہنا ہے، اور وہاں پر اگر موت بھی تجھے آ جائے تو وہ شہادت کی موت ہے۔ اور اللہ قرآن میں یہی فرماتے ہیں نا سورہ انفال میں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، اے ایمان والو جب تمہاری کافروں سے آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹھ پھیر کر بھاگنے کی اجازت، بولو یار
آپ تو قرآن کے سٹوڈنٹ ہیں، آپ تو قرآن کے طالب علم ہیں، میں بھی قرآن کا طالب علم ہوں، آپ کو قرآن تو سمجھا رہا ہوں۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جس نے اس دن پیٹ پھیر کر بھاگ گیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں اگر کسی سے ملنے کے لیے، یعنی پچھلی جماعت سے ملنے کے لیے یا جہاد کے لیے تیار ہونے کے لیے، اس کے علاوہ فقط باء بغضب من اللہ، اس پر کیا ہوگا؟ اللہ کا غضب نازل ہوگا، غضب۔ تو میرے بھائی نمبر 6 فرمایا جہاد سے پیچھے کبھی نہ بھاگنا حضرت معاذ کو، اور نمبر 7 فرمایا اذا اصاب الناس موت وانت فیہم فاثبت، جب لوگوں کو موت ہر طرف سے گھیر لے، مطلب ہے کوئی وبا آ جائے، کسی علاقے میں طاعون آ جائے، کوئی ایسی وبا آ جائے کہ لوگ مر رہے ہوں، ایسے مر رہے ہوں جیسے بٹی میں دانے بھونے جا رہے ہیں، تڑک 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 بندے مر رہے ہوں نا، تو فثبت فرمایا وہاں ڈٹ کے رہنا، وہ علاقہ چھوڑ کے نہیں جانا، موت کے ڈر سے نا وہاں سے بھاگنا نہیں۔ تو ایک چھوٹی جی اس موضوع تے گل سنا دیا، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نا ٹاپ 10 میں ہے، ٹاپ 10 میں ہے جی، عشرہ مبشرہ عربی میں کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ٹاپ 10 میں، جن کو حضور نے دنیا میں جنت کا ٹکٹ دیا ہے۔ وہ نا کہیں گئے ہوئے تھے کسی علاقے میں، تو حضرت عمر اس وقت خلیفہ تھے، ادھر طاعون آ گیا، طاعون کی بیماری آ گئی، حضرت عمر نے فوراً خط لکھا کہ ابو عبیدہ جلدی واپس آ جا۔ پتہ ہے عمر جب شہید ہونے لگے تھے نا، شہید ہونے لگے تھے تو پتہ کیا کہا تھا؟ کہا تھا کاش اج ابو عبیدہ زندہ ہوندا نا تے میں کسی نو پوچھنا ہی نہیں سی کہ خلیفہ کنوں بناواں، میں ابو عبیدہ ابن جراح نو خلیفہ بنا دینا سی۔ اللہ اکبر، کہ وہاں طاعون کی بیماری آئی، ابو عبیدہ نے جوابی خط لکھا، پتہ کیا جوابی خط لکھا؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں کہ رسول پاک نے فرمایا جس علاقے میں وبا آ جائے وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے، اور وہیں پر حضرت ابو عبیدہ فوت ہو گئے طاعون کی بیماری کی وجہ سے۔ یہ کرونا ایک وبا، ویسے یہ تو تھوڑا ساڈے تے اتنے ڈرامہ ہی ہے، اگر صحیح وبا ہوئے نا، اللہ معاف کرے، اللہ ہمیں وبا سے محفوظ رکھے، تے گھر گھر چو جنازے نکلن، اے تے ایویں ایک بس کھیڑ میڑی ہے۔ تو بات یہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کیا ہو، جب وبا آ جائے اور لوگ موت مر رہے ہوں اور تو وہاں ہو تو فثبت، کیا رہنا؟ ثابت قدم رہنا۔ لو بھی کتنے ہو گئے ہیں؟ یاد رکھیو یار، 7۔ نمبر 8 بھائی، نمبر 8 حضور نے فرمایا انفق علی عیالک من طولک، نمبر 8 اے معاذ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق، اپنی جیب کے مطابق خرچ کرتے رہنا۔ قرضہ چک کے گھر والے تے خرچ نہ کری، بیوی بچیاں تے قرضے چک کے نہ نائیں، اور اپنے آپ کو مشکل میں اور حرام مال نہ کمائیں، کھائیں گے وہ، کل حساب تجھے دینا ہوگا، کل حساب تجھے دینا ہوگا۔ وہ گلشرلے اڑائیں گے، موجیں کریں گے، اور سچ یہ ہے آج ہم اولاد کی پرورش نہیں، اولاد کی پرستش کر رہے ہیں، پرستش، اسی اولاد کی عبادت کرنے، دن رات بچیاں سے روزی کمانی، بچیاں سے روزی، نماز پڑھنی، نماز نہیں، نماز دا نہیں پتہ، اللہ دے ذکر دا نہیں پتہ، بچیاں سے روزی کمانی، بچیاں دے بچے کر دیاں اپنی ساری زندگی انہاں دے نا، تے مگروں او تے قبر تے جا کے دعا بھی نہیں پڑھ دے، قبر تے جانا تے دور دی گل۔ میں کہتا ہوں دیکھو میرے بھائیو، اگر کسی نے اپنے بچے کو نماز پر ہی لگا دیا نا، نماز پر ہی، صرف نماز پر، خدا دی قسمیں او دی تے جنت بن گئی۔ کیسے جنت بن گئی؟ ایسے جنت بن گئی، جنت ایسے بن گئی کہ دیکھو بھائی وہ تو آپ کے لیے نا درود شریف پڑھ کے دعا کرے گا۔ درود، تانوں پتہ درود پڑھ کے جڑی دعا کریے نا وہ رد نہیں ہوندی، جڑے درود پڑھ کے نا حضور تے دعا کریے وہ رب رد نہیں کردا۔ تے جڑا بچہ نمازی ہوئے گا وہ پتہ کی کرے گا؟ اتحیات تے بوے گا، تو پہلے کیا پڑھے گا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی، یہ پڑھ کے پھر پتہ کیا کہے گا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی بولیو ولی والدیا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور میرے، ہر نماز میں سنتاں چ بھی تواڈے واسطے دعا کرے گا،
نفلاں چ بھی تواڈے واسطے دعا کرے گا، فرضاں چ بھی تواڈے واسطے دعا کرے گا تے درود پڑھ کے کرے گا۔ سبحان اللہ۔ وہ جس کے بچے نمازی ہیں خدا کی قسم اس کے لیے تو سمجھو جنت واجب ہے۔ اللہ کرے ہمارے سب کے بچے نمازی ہو جائیں، بولو آمین۔ اللہ ہمیں اپنے بچوں کو ساتھ لایا کرے، ساتھ مسجد میں ساتھ لایا کرے تاکہ بچے نمازی بن جائیں۔ تو لو بھائی نمبر 8 کیا میں نے بیان کیا کہ اپنے گھر والوں پر اپنی طاقت کے مطابق خرچ کرنا، طاقت سے بڑھ کر خرچ نہ کرنا۔ اور نمبر 9 وَلَا تَرْفَعْ عَصَاكَ عَنْهُمْ أَدَبًا، نمبر 9 آپ نے فرمایا اپنے بچوں سے آسا، ڈنڈا کبھی بھی اوپر نہ اٹھانا۔ گل سمجھو، ڈنڈا ان کو نظر آتا رہے بچوں کو کہ اسی نماز نہ پڑھی تے پیو نے مارنا ہے۔ ہم نے کوئی غلط کام کیا تو ابو کے پاس ڈنڈا ابو نے رکھا ہوا ہے الماری میں، یہاں ڈنڈا ہے ہی نہیں گھر میں، اسی لیے تو صبح 9 بجے تک بچے سوئے ہوئے۔ ہاں ڈنڈا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ڈنڈا کیوں؟ فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے اور اس کی نگرانی کے متعلق کل قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا۔ میرے کولو نا میرے 5 بچے نے، مینوں رب نے پوچھنا ہے انہاں 5 بچیاں نو قرآن پڑھایا صحیح، انہاں نو دین تے لایا صحیح، انہاں نو نماز دی عادت پائی صحیح، مینوں رب نے پوچھنا ہے، اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں ہمیں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ، نارن، کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ۔ اب میرا بچہ چھوٹا 2 سال دا آگ کے قریب جائے نا، آگ کے قریب، اور ہاتھ ایسے کرے، میں دیکھ رہا ہوں، میں برداشت کروں گا؟ برداشت ہوتا ہی نہیں، صحیح بات ہے، نہیں ہوتا ہی نہیں۔ یہ اللہ پاک نے نا اولاد کی محبت ہی ایسی بندے کے دل میں ڈال رکھی ہے کہ برداشت ہوتا ہی نہیں۔ میں آپ کو اپنا ایک واقعہ چھوٹا سا سنا دوں۔ میں جمعہ پڑھانے آیا ہوا لاہور، تو گجرانوالہ میری رہائش تھی، تو وہ میرا نا بچہ 3ری کلاس میں پڑھتا تھا، تو وہ سکول میں کہیں جھولے سے گرا تو اس کی یہاں سے ٹانگ ٹوٹ گئی۔ مجھے فون آیا، میں تو یقین نال دساں کہ میرے ٹھڈ وچ مروڑ پھرن، مینوں سمجھ نہ آوے کہ میں کراں کی تے میری آنکھاں کے نیرا آوے۔ میں اپنے آپ نو سمجھاواں کہ کوئی نہیں، لت ٹٹی بال دی، لت پھر جڑ جائے گی، لیکن نہ دل کھلوے ہی نہ۔ او بھائی دیکھو یہ اولاد کی محبت ہے۔ اتنی سی آگ میں ہم نہیں اس کو ہاتھ ڈالنے تھے جو پورا میرا بچہ پھڑ کے آگ میں سٹ دیتا جاوے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ کتنے ہو گئے نمبر یار؟ 9 نمبر ہو گئے، 9۔ لو بھائی نمبر 10 اور آخری بات، حضور نے فرمایا وَقْفِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے معاذ اپنی اولاد کو، اپنے قریبیوں کو، سب کو جو تیرے تعلق والے ہیں نا، ان سب کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ سے ڈراتے رہنا۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں آج جتنے گناہ ہو رہے ہیں نا، جتنی ہم نافرمانیاں کر رہے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں نا یہ خیال کچا ہو چکا ہے، کیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا ہے؟ ہوا یراکم، اس کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ تمہیں، بولتے نہیں آپ، دیکھ رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اینما تکونو، تم جہاں بھی ہوتے ہو، لا تدرکہ الابصار، اس کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، کس کو؟ اللہ کو۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ سب کی آنکھوں کو دیکھ رہا ہے، اور وہ بولنا یار، وہ سب کی آنکھوں کو۔ یہ احساس اگر ہمارے اندر آ جائے نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی قسم ہماری اصلاح ہو جائے، ہم ٹھیک ہو جائیں۔ خلوت میں جلوت میں کیا کرتا ہوں، لوگوں کے سامنے تو پگڑی پائی ہے، ٹوپی پائی ہے، داڑھی رکھی ہے، واسکٹ پائی ہے، تو جدو کلیاں ہوئے تنہائی میں ہوئے، او گناہ کیتے جڑا سوچ کے بھی پسینہ آ جاوے ہیں، ہائے 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 ہائے۔ جس کی تنہائی پاک نہیں نا، جو تنہائی میں اللہ کو اپنے ساتھ نہیں سمجھتا، وہ فارغ ہے،
وہ فارغ ہے. حضور نے فرمایا, میں نہیں کہہ رہا, حضور نے فرمایا میری امت کے لوگ نیکیاں کے پہاڑ لے کے آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ سب نیکیاں ضائع کر دے گا. وجہ کیا کہ وہ جب تنہا ہوتے تھے تو اللہ کا ڈر ان میں ہے ہی نہیں تھا, ایسے ایسے گناہ کرتے تھے. کہ ہن تے گناہ دی مشینری ساڈی جیب وچ ہے, ہر دنیا دا گناہ ہے. میں کہتا ہوں بے حیائی کا نا اس سکرین نے پھاٹک کھول دیا. پہلے تو ہوندی سی نا بے حیائی, کسی نے فلم ویکھنی سینمے جانا, کسی نے جناب والا گھر VCR لے آنا وچ کیسٹ لانی, لوڑ ہی کوئی نہیں. ہن تے بسترے دے وچ وڑ کے اے سارا کچھ وکھانا پیا. بے حیائی دا پھاٹک کھل گیا. یہ پتہ کیوں, یہ پتہ کیوں ہے؟ ادھر ویکھیو, گل کہن لگا. لیعلم, اللہ دیکھنا چاہتا ہے, من یخافہ بالغیب, من یخافہ بالغیب, بڑی اہم گل ہے. من, اللہ دیکھنا چاہتا ہے, من یخافہ بالغیب, کون بغیر دیکھے اس سے ڈرتا ہے. اللہ کو دیکھا کسی نے؟ اور دیکھا تو نہیں نا, لیکن اللہ ہر جگہ ہے. اللہ اپنے علم اور قدرت کے ساتھ ہر جگہ ہماری آنکھوں دیکھ رہا ہے, لیکن ذات کے اعتبار سے الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان کہاں مستوی ہے؟ عرش پر ہے. بس آخر میں ایک بات سنا کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں, توجہ کرنا. جناب والا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر کے بیٹے نا, یہ کیا کرتے تھے کہ کھانا پکایا, کھانا پکا کے نا چٹائی ساتھ لی, اور آج کل بھی عرب میں یہی ہے, عربی نا انجی کر دینے, کھانا گھروں پکاندے نے, چٹائی نال لیندے نے, کدھرے پہاڑ تے چلے گئے, کدھرے اچھی جگہ تے جا کے بہ کے, انوائرمنٹ اچھی تے اوتھے بہ کھانا کھادا. حضرت عبداللہ ابن عمر اس سے نا کھانا پکا کے اپنی فیملی کے ساتھ کچھ دوستوں کے ساتھ نہ چلے گئے. اتھے ویکھیا ایک بندہ نا, ایک نوجوان بکریاں چرا رہا ہے, بکریاں چرا رہے. تو حضرت عبداللہ نے کہا یار یہ کون ہے بکریاں چرانے والا, اس کو آواز دو. آواز دی گئی, ادھر آ بھائی. دسترخوان لگ گیا, کھانا لگ گیا. کہا آج دوپہر کا کھانا ہمارے ساتھ کھا. وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ انی صائم, ترجمہ کرے ہو یار, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. عبداللہ کہنے نہیں یار کڈا نیک بندہ ہے, اتنی گرمی میں تپش, عرب دی گرمی تو پتہ ہی ہے, اتنی گرمی میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. یار کمال بندہ ہے یار, ایڈا اللہ دا ولی بندہ ہے. عبداللہ ابن عمر بڑے متاثر ہے, کہنے نے دا امتحان نہ لویے والا, دل وچ سوچ دے نے دا امتحان لئیے. تے عبداللہ ابن عمر کہنے نے یار بات یہ ہے, تیرے پاس اتنا بڑا بکریوں کا ریوڑ ہے تو یہ پیسے لے لے اور ہمیں ایک بکری دے دے. وہ کہندا ہے, وہ بتا کیا کہتا ہے, کہتا ہے میں نا ان بکریوں کا مالک نہیں ہوں, میں تو ملازم ہوں, میں بکریاں چراتا ہوں اجرت پر, پیسے لیتا ہوں مالک سے, اس کی بکریاں چراتا ہوں. وہ اتنا بڑا ریوڑ ہے, اس نے کون سا شام کو جا کے بکریاں کاؤنٹ کرنی ہے, گننی ہے. پیسے لے جیب وچ پا, بکری ہمارے ہاتھ پکڑا, ہم ذبح کریں گے, تجھے گوشت دیں گے, خود بھی کھائیں گے, تو بھی گوشت کھائیں, ہم بھی کھائیں گے, مالک کون سا دیکھ رہا ہے. وہ چرواہا نے جو بات کہی نا, عبداللہ روئے 2 گھنٹے تک, 2 گھنٹے تک عبداللہ روئے. چرواہے نے پتہ کیا کہا؟ چرواہا کہتا ہے مالک نہیں دیکھ رہا تو این اللہ. نہیں سمجھ آئی یار تھانوں, این اللہ تے پھر اللہ کتھے وے؟ این اللہ دا کی معنی ہے؟ این اللہ, اللہ کہاں ہے؟ تم کہہ رہے ہو میرا مالک نہیں دیکھ رہا, پیسے لے لو بکری دے دو, این اللہ, اللہ کتھے وے؟ صحیح بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے دل سے نا, میرے دل سے, آپ کے دل سے, ہمارے سب کے دل سے نا یہ بات ختم ہو گئی کہ اللہ کتھے, اللہ کہاں ہے, کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. تو حضور نے فرمایا وقفہم من اللہ, ان کو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں پیدا کر کے اللہ دیکھ رہا ہے. اپنے بچوں کو, جب آپ اپنے بچوں کو سمجھا دیں گا اللہ دیکھ رہا ہے بیٹا, ہر ادا اللہ دیکھ رہا ہے اور ہر ادا کا اللہ نے حساب لینا ہے, پھر ان کے موبائل چیک کرنے کی انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا ڈر جو بسا ہوگا. اللہ کرے خوف خدا ہمارے دلوں میں آ جائے. اللہ بھائی ایک باری سبق دوبارہ دہرائیے تو گل ختم کریے. نمبر 1, شرک نہ کرنا, اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے یا تجھے جلا دیا جائے. نمبر 2, بولیو ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, نہ ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا, اگرچہ تیرے گھر سے نکال دیں اور تیرے پیسے بھی سارے چھین لیں. نمبر 3, فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا, کیونکہ جو فرض چھوڑ دیتا ہے اللہ کا ذمہ اس سے ختم ہو جاتا ہے. نمبر 4, شراب کبھی نہ پینا, کیونکہ جو شراب پیتا ہے تو شراب سارے گناہوں کی جڑ ہے.
نمبر 5 گناہوں سے بچ کے رہنا، کیونکہ گناہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہوتی ہے۔ نمبر 6 جہاد سے کبھی نہ بھاگنا، کیونکہ جو جہاد سے بھاگتا ہے وہ اللہ کے غضب اور اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اور نمبر 7 کہ جب کسی علاقے میں وبا آ جائے اور تو وہاں موجود ہو اور لوگ مر رہے ہو تو تو نے ثابت قدم ہو کے وہاں رہنا ہے۔ نمبر 8 اپنے بیوی بچوں پر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت، اپنی جیب کے مطابق ان پر خرچ کرتے رہنا۔ کتنے ہو گئے؟ 8۔ اور نمبر 9 ان سے کبھی بھی ادب سکھانے کے لیے ڈنڈا اوپر نہ کرنا، ڈنڈا ان کو دکھا کے رکھنا، نمبر 9۔ اور نمبر 10 ان کو اللہ کا ڈر ان کے دل میں پیدا کرتے رہنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تو عمل کی بنتی ہے میرے بھائی، درس اور تدریسیں اور تقریریں تو ہم بڑی سنتے ہیں، اللہ سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو اللہ پاک اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ